اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میڈیا رپورٹس اور اس وقت تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ہیں کہ جو ایک پرامن حریت لیڈر جنہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیریوں کی آزادی کے لیے وقف کی اور ان کے اوپر ایک ایسا الزام جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، دہشت گردی کے جعلی مقدمات بنا کر بھارت نے ان کو 19 مئی کو ان پر جرم عائد کیا اور اس کو 25 مئی کو یہ میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان کو سزا سنائی جائے گی، اور سزا جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کے مطابق جو میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ یا سزائے موت سنائی جائے گی یا عمر قید۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس کو آج ہم اٹھانے آئے ہیں۔ مجھے مشال ملنے آئی تھیں آج اور میں نے کہا کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج یہاں میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائیں کہ کس طرح یہ تمام عدالتی کارروائی جو یکا یک ایک دم کی گئی ہے اور یہ کس طرح عدالتی انصاف کے اور انسانی حقوق کے منافی ہے، کہ کس طرح آپ ایک شخص کو سنے بغیر، ایک فری ٹرائل کے بغیر، ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کے بغیر آپ کسی شخص کو جو کہ ایک پرامن، جو کہ پوری دنیا میں بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ حریت لیڈر ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں، کسی انٹرنیشنل فورم پہ آج تک خدا نخواستہ ان کے اوپر کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا الزام نہیں لگا جو ان کو کسی طرح بھی کسی اور منفی ایکٹیویٹی کے اندر انکلوڈ کرے۔ تو آج جب یہ تشریف لائیں تو میں ان کی سٹوری سن رہی تھی اور اتنی دل ہلا دینے والی یہ بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ اپنے خاوند یاسین ملک صاحب کو ملی تو وہ 2014 سپٹمبر تھا، اور اس وقت ان کی بیٹی کی جو یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں یہ بھی آپ کو خود بھی بتائیں گی کہ ان کی بیٹی کی عمر 2 سال تھی اور آج یہ 10 سال ہے۔ یہ وہ میں تو ایسے ہی کہوں گی کہ اگر 2014 سپٹمبر سے یہ اپنے خاوند کو نہیں ملی اور جن کے خاوند کی لازوال قربانی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے اور جو تہاڑ جیل میں اس وقت بھی جو ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے دیا جائے، آئی وانٹ ٹو اسپیک۔ وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور جس طرح انسانی حقوق اور عدالتی کارروائی کا قتل ہوا ہے، جو ان کے اوپر الزامات لگا کر جعلی مقدمات کر فوری طور پر ان کو ان کی سزا سنانے کی ڈیٹ بھی دے دی، ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دیا، اور جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جس کا بھارت سگنیٹری ہے، تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز، تمام انٹرنیشنل اگریمنٹس، تمام انٹرنیشنل ٹریٹیز، تمام انٹرنیشنل پروٹوکولز کا بھارت خود سگنیٹری ہے، جس کی وائلیشن ہے۔ یہ انسانی حقوق کے پروٹوکولز کی وائلیشن ہے، یہ لیگل جسٹس ٹرانسپیرنٹ فری ٹرائل کی وائلیشن ہے جس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی یاسین ملک صاحب۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایسی فسطائیت اور ایسا فاشزم جس کے ذریعے کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے جموں کشمیر کے اندر، اور ایک جو پرامن تحریکیں ہیں، جو ایک بنیادی اصول ہے کسی بھی تحریک کا، اگر آپ کو خوف نہیں ہے، اگر بھارت کو خوف نہیں ہے تو پھر کیوں ایک شخص کے بولنے سے ڈرتا ہے، کیوں بیسک فری ٹرائل دینے سے ڈرتا ہے، کیوں انسانی حقوق دینے سے ڈرتا ہے جو کہ آئین میں درج ہوتا ہے ہر ملک کے۔ اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے دہشت گردی کے، اور پورا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے،
मीडिया ट्रायल के जरिए इस वक्त हिंदुस्तान के सिनेमाज के अंदर, भारत के सिनेमाज के अंदर वो फिल्में चलाई जा रही हैं जिससे इस्टेब्लिश हो कि यासीन मलिक साहब जो हैं वो पूरे प्लॉट जो दहशतगर्दी का है, जो कश्मीरी पंडित्स के और जो एक रिलीजियस डिवाइड और रिलीजियस कार्ड के जरिए कश्मीरियों के अंदर रिलीजियस डिवाइड की कोशिश की जा रही है भारत में, एक तो वो नाकाम और भौंडी कोशिश है। सबको पता है कि कश्मीरी जो हैं वो एक पुरअमन तहरीक का हिस्सा हैं और वो ये कभी इन फाशिज्म, इस गुंडागर्दी, इस भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ ना कभी इन चीज़ों के गुलाम बनेंगे, ना बने थे और ना आइंदा बनेंगे। ये बात वाज़िया है और यही वो वजह है कि जो इस वक्त भारतीय निज़ाम है, जो रियासती दहशतगर्दी है, वो एक शख्स के बोलने से डरता है। और आपको याद होगा कि अली गिलानी साहब जब शहीद हुए तो उनके जिस्ते खाकी से भी खौफ था, उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और आज उनकी कब्र के ऊपर भी पहरा है। ये वो उस खौफ को जाहिर करता है और इस इंटेंशन को जाहिर करता है कि हिंदुस्तान चाहता ही नहीं है कि कश्मीर में भी पुरअमन जो आज़ादी है वो हो। और एक आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वाला यासीन मलिक, आप उसको किस तरह फ्री ट्रायल देने से रोक सकते हैं? आज जिम्मेदारी बनती है, आज ये जिम्मेदारी बनती है तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की, तमाम उन प्रोटोकॉल्स, उन ट्रीटीज़, उन सफारती सतह के ऊपर, इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस बात को उठाने की कि ये खुल्लम खुल्ला वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लीगल है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये मेरे पास तशरीफ़ लाई और कल जब ये बात हो रही थी तो मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने ह्यूमन राइट्स वजारत, इंसानी हकूक़ की वजारत और जो कि कानून, वजारत कानून है, उनको हदायत जारी कर दी है कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर, लीगल लेवल के ऊपर वजारत कानून और ह्यूमन राइट्स की जो एक्सेस है उसके लिए जो इंसानी हकूक़ की वजारत है उनको फौरी तौर पर हदायत जारी की है कि इस मसले को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट्स के ज़रिए उठाया जाए। इस मौके पर मैं ज़रूर जो शोदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिसमें मकबूल भट्ट शहीद, अफजल गुरू शहीद, गिलानी साहब जिनका मैंने जिक्र किया कि जिस तरह उनकी पूरी ज़िंदगी एक लाजवाल तहरीक जो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए उन्होंने वक्फ की, और इतना डर भारत का, पूरी रियासत का, कि जो उनकी जिस्ते खाकी, उनके जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर जो जेल में इस वक्त आसिया अंद्राबी, शेर शाह और जो उमर फारूक साहब हैं जो इस वक्त जेल में हैं, और उनको भी फ्री ट्रायल की और इंसानी हकूक़ की एक्सेस और एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल की एक्सेस नहीं दी जा रही। उसके बाद अशरफ सहराई शहीद साहब जिनको जेल में जहर देकर मारा गया। ये वो चंद लोग हैं, ये वो चंद लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी मिसाल है कश्मीर की आज़ादी के लिए। और एक भारत अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए नाजायज कब्जा जम्मू कश्मीर पे इस वक्त है। और ये मैं ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जिस किस्म का फाशिज्म, कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ की किसी की आवाज़ नहीं पहुँच सकती, और जो जेल में हैं, जो इस वक्त जेल में लोग हैं, उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं जा सकती। ये खौफ जाहिर करता है पूरी रियासत का, ये खौफ जाहिर करता है आज भारत की हुकूमत का, मोदी सरकार का। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखनी चाहिए। और जब ये मेरे पास आई तो जो स्टोरी है, अगर आप देखें कि ना इनकी बात कराई जा रही है, ना कोई एक्सेस दी जा रही है, ना इस बच्ची जो कि 2 साल की थी जब अपने वालिद को मिली थी, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो तारीख का हिस्सा बन रही हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटोकॉल्स हैं, ये तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं, इसका जवाब हम सबको, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना पड़ेगा। और मैं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मुकदमा हम लेकर आए हैं, जो ये मेरे पास जब मिलने आई, कि ना फ्री ट्रायल का एक्सेस है, ना कोई सुनवाई है, ना उनकी आवाज़ बाहर पहुंचाई जा रही है,
اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں یاسین ملک صاحب کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک. اگر بھارت کا مقدمہ سچا ہے تو پھر ایک شخص کے بولنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آج بھارت اپنی طرف سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو مقدمہ پیش کرتا ہے، انٹرنیشنل اگریمنٹس اور انٹرنیشنل پروٹوکولز اور پلیٹ فارمز پر مقدمہ پیش کرتا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ پوچھے کہ ایک شخص کو بولنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس کی آواز کیوں باہر نہیں لائی جا رہی. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیل بتائی جائے جو ابھی آپ کو اس کیس سے ریلیٹڈ بتائیں گی، میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا مرضی یہ کوششیں کریں، یہ فاشزم کریں، یہ ایک مذموم کوشش ہے. اس سے جو کشمیری ہیں ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کے قربانی کے جذبے اور ان کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جذبے اور بھی مضبوط ہوں گے. اور جس طرح پاکستانی ہمیشہ یک زبان ہو کر کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی شہرگ ہے، اس سے ہم ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گی کہ جو وائلیشن ہوئی 5 اگست 2019 کو، جو مودی نے ایک غیر قانونی قانون پاس کیا، اس کی ہم نے ہر سطح پر پہلے بھی مذمت کی ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ وہ ایک ایسا خیالی امینڈمنٹ ہے جس کو استعمال کر کے وہ آج ایک غیر قانونی قانون نافذ کیا ہے انہوں نے جموں کشمیر میں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور یو این کی ریزولوشن کے مطابق یہ فیصلہ ہونا ہے، کشمیریوں کے فیصلے سے یہ فیصلہ ہونا ہے. اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ آخر میں دوبارہ دہراتی چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس انٹرنیشنل وائلیشن آف ہیومن رائٹس اور جو ایک فری ٹرائل کا بنیادی انسانی حقوق ہے جو اس وقت یاسین ملک صاحب کو نہیں مل رہا، اور جو 25 کو خدا نخواستہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کو سزا سنانے کی رپورٹس ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ کیا ہے منسٹری آف لا کو اور ہیومن رائٹس کو کہ فوری طور پر اس کو اٹھایا جائے اور تمام جو ایکسس ہے لیگل لیول کے اوپر اور ہیومن رائٹس لیول کے اوپر اور سفارتی سطح کے اوپر اس بات کو اٹھا کر پہنچایا جائے اور اس کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے. اب میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز پاکستان کی عوام کو اور دنیا کو اس میڈیا کے ذریعے، اگر وہاں یاسین ملک صاحب کی آواز بند کی جا سکتی ہے تو پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا جہاں ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچے گی.